بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت کو امیونٹی کہتے ہیں، اور انسان کیونکہ دو چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح، اس لیے ان دونوں کی امیونٹی ڈفرینٹ ہے۔ جو جسم کی امیونٹی ہے اسے فزیکل امیونٹی کہتے ہیں، اور جو روح کی امیونٹی ہے اسے سول امیونٹی یا اسپرچول امیونٹی کہتے ہیں۔ اور جیسے جسم جتنا طاقتور ہوگا اتنی اس کا امیون سسٹم طاقتور ہوگا، اسی طرح روح جتنی طاقتور ہوگی اس کی اسپرچول امیونٹی بھی اتنی طاقتور ہوگی۔ بیسیکلی روح کا فنکشن کیا ہے، یہ آج کل کے ماڈرن لینگویج میں زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ جیسے سیل فون ہے، روح بذات خود باڈی کا سافٹ ویئر ہے، ساری پروگرامنگ اس میں ہے۔ وہ روح جیسے کمانڈ کرتی ہے باڈی ایسے ایکٹ کرتی ہے۔ سافٹ ویئر کا آپ کو مثال میں دے دوں کہ جیسے آئی فون میں جو لینس کی پاور ہے وہ 12 میگا پکسل ہے، اور مارکیٹ میں کچھ سیلز ایسے ہیں جن کی طاقت، لینس کی طاقت 40 to 60 میگا پکسل ہے، لیکن رزلٹ آئی فون کے بہتر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئی فون کا سافٹ ویئر بہتر ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر ہارڈ ویئر جتنا مرضی بہتر ہو جائے، سافٹ ویئر کمزور ہوگا تو وہ رزلٹ اچھے نہیں دے پائے گا۔ ہاں، اچھے ہارڈ ویئر کے ساتھ اگر سافٹ ویئر اچھا ہو جائے تو رزلٹ شاندار ہوں گے۔ اسی طرح خوراک کا انسانی جسم کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے، بڑا پازیٹیو ہے کہ آپ اچھی خوراک لیں، بیلنس ڈائٹ لیں تو آپ کا فزیکل امیون سسٹم بہتر پرفارمنس دے سکے گا۔ لیکن اس کنڈیشن میں میکسیمم اچھا رزلٹ ملے گا جب اس کے ساتھ اس کا سافٹ ویئر یعنی سول اور اسپرچول امیونٹی اس کی بہتر ہوگی، تو پھر اس کے رزلٹ مارولس آئیں گے اور آپ کسی بھی بیماری کے خلاف افیکٹولی لڑ سکتے ہیں۔ اور جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم مختلف چیزیں روز کھاتے ہیں اور دن میں کم از کم 2-3 بار تو ضرور بڑے کھانے کھاتے ہیں، اسی طرح روح کی غذا بھی ڈیلی اور بار بار کھانی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جسم کے لیے تو آپ دن میں کافی دفعہ کھائیں اور روح کے لیے کوئی ہفتے بعد کھا لیں یا سال بعد کھا لیں یا جمعے والے دن کھا لیں یا روزوں میں کھا لیں، نہیں، یہ ڈیلی ڈوز لینی پڑتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسم کی کیا خوراک ہے، وہ کیسے ایکٹ کرتی ہے، اور روح کی کیا خوراک ہے، وہ کیسے ایکٹ کرتی ہے۔ یہ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، یہ ان کی کیا خوراکیں ہیں۔ پھر دوسرا آ جاتا ہے کہ جو امیونٹی ہے، فزیکل امیونٹی، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے پیسو، ایک ہوتی ہے ایکوائرڈ۔ ایک ہوتی ہے انیٹ، ایک ہوتی ہے ایکوائرڈ۔ ایکوائرڈ میں بھی دو برانچز ہو جاتی ہیں، پیسو اور ایکٹیو۔ روح کی امیونٹی بھی بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے، انیٹ، ایکوائرڈ، اور ایکوائرڈ کی اگر آگے فردر ڈوین پیسو اور ایکٹیو۔ پیسو امیونٹی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے جو دوسرے کسی انسان سے یا جانور سے وہ لڑائی کے خلاف قوت مدافعت آپ لے لیتے ہیں اور انجیکٹ کر دیتے ہیں، جیسے ویکسینیشن ہے تو وہ بیماری کے خلاف فوری طور پہ طاقت آ جاتی ہے، لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے۔ اصل امیونٹی وہ ہوتی ہے جو ایکٹیولی باڈی کا اپنا ڈیفنس سسٹم اس جراثیم کے خلاف یا اس ٹاکسن کے خلاف خود بناتا ہے، وہ ایکٹیو امیونٹی ہوتی ہے۔ روح میں بھی ایسے ہے کہ ایمرجنسی طور پہ آپ پیسو امیونٹی سے روح کے پرابلم کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن دیر پا وہی ہوتی ہے جو روح کی ایکٹیو امیونٹی ہوتی ہے، جو اس کی روح کی طاقت اپنے لیے خود بناتی ہے۔ یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوتا ہے، یہ ہم بتائیں گے۔